السلام علیکم، ویلکم ٹو ایوان انٹرٹینمنٹ ود امیزنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے براڈ شیٹ۔ تو اس کے تجزیے کے لیے ہم مسٹر افراز صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تو سر افراز صاحب السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا شکر ہے شان، آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل سب خیریت ہے۔ آج ہم نے آپ کو میوزک روم میں پکڑ لیا ہے، آج ہم نے کہا آپ کو کلاس نہیں لینے دینی۔ یار تم مجھے کلاس مت لینے دو، تم کہیں نہ کہیں جا کے پکڑ لیتے ہو آدمی کو، اکثر بیچتے تو میں نے دیکھا ہے تم کبھی کبھی جاتے لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہو۔ خیر زبردست یار۔ آپ شان ایک چیز بتانا بھول گئے ہمارے چینل کے لیے یار، وہ ایک بیل آئیکن اور ٹلی کا آپشن، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کے بارے میں مزید اپڈیٹس، مزید جن جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے ان کے بارے میں اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ٹھیک، تو سر افراز صاحب، میں آج آپ سے براڈ شیٹ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ براڈ شیٹ کیا ہے، کیونکہ عام انسان تک یہ بات نہیں پہنچ پا رہی کہ براڈ شیٹ ہے کیا۔ آپ کو کہنے کا مقصد ارسلان یہ ہے کہ میں یہ براڈ شیٹ کے معاملے کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں، عام آدمی کی تک پہنچ سکے۔ اصل میں یار میں بتاؤں، یہ براڈ شیٹ کے لیے جو ہے نا ناظرین، آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ فار ایگزامپل یہ کہ 99 میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا تم خود پیچھے چلے جاؤ اس سے، یعنی ہسٹری کے لیے پیچھے جانا پڑے گا، تم تو سوچو 99 میں چلا جاؤ میں۔ خیر، تو وہ اس کے لیے یہ ہے ناظرین کہ یہ جب جنرل مشرف آئے تھے، انہوں نے جو ہے یہ نیب کا ادارہ ایک بنایا تھا، اور نیب کا ادارہ بنانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کرپشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو لوگ بھی کرپٹڈ ہیں یا کرپشن جنہوں نے پیسہ باہر لے کے آیا، جنہوں نے پاکستان میں جو ہے کرپشن سے پیسہ کمایا، اس کے لیے ایک اچھا ادارہ بنایا تھا۔ اور یہ مشرف صاحب کا اتنا زبردست کام ہے شان، یہ اتنا زبردست کام ہے جو آج تک جو ہے وہ میں سراہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں 10 چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے مشرف صاحب کی، لیکن یہ جو ہے نا، یہ مشرف صاحب کو بڑا اچھا ادارہ تھا۔ لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا، یا یہ سمجھ لیں کہ مشرف صاحب نے جو ہے اپنی چیزوں کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، یا اپنی پاور کو ناظرین وہ رکھنے کے لیے جو ہے اس کو پھر اپنے پولیٹیکل وے میں یوز کیا۔ وہ تو ہر قیادت میں جو ہے، ہر لیڈرشپ جو لیڈر ہوتا ہے اس سے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، ہوتا ہے شان۔ لیکن مسئلہ یہ جو جگہ، میں آپ کو بتاؤں ہمارے پی ایم صاحب بھی بالکل 10 چیزوں سے پی ایم صاحب سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرپشن کے حوالے سے پی ایم صاحب میرا ان سے اختلاف نہیں ہے، اور 1000 لوگوں کا ہوگا، لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہ وہ اچھا چیز لے کر چل رہے ہیں۔ خیر، یہ 99 میں ایک ناظرین ادارہ اسٹارٹ ہوا، ایک براڈ شیٹ کمپنی ہے جو آج کل آپ سن رہے ہیں زیادہ تر خبروں میں موجود ہے۔ تو براڈ شیٹ والوں سے ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ نیب کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، نیب کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں شان، جس سے جو ہے نا وہ آپ کی باہر کی جو لوگ پیسہ ٹرانسفر کر کے لے گئے وہ پکڑی جائے، ٹھیک ہے، یا وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو پاکستان نے کیا کیا، پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کیا، براڈ شیٹ کمپنی اس کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا اس معاہدے کے تحت جو ہے ہمیں انفارمیشن دیں گے جن پاکستانی لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ان کو انفارمیشن دیں گے، اس سے پاکستانی گورنمنٹ نے ناظرین ایک چیز طے کی کہ وہ جو پیسہ آئے گا، جو بھی اماؤنٹ ہوگی، فار ایگزامپل 100 روپے آئے، اب وہ 20% براڈ شیٹ کمپنی سے طے ہوا تھا کہ 20% میں جو ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر 100 روپے آئے تو 20 روپے جو ہے وہ ان کے ہوں گے، 80 روپے پاکستانی حکومت کو۔ ٹھیک تھا، کوئی برا معاہدہ نہیں تھا، صحیح کیا تھا، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو ایسے ہی پڑے ہوئے نا یار، وہ پیسے کوئی آ ہی نہیں سکتے، چلو کچھ تو آ رہا ہے نا یار، بلکہ کچھ کیا 80% آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کہتا ہوں یہ عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں تمام جی یہ جو ایجنسیز ہیں، جو کیا نام ہے اس کا، آپ کا سراغ لگاتی ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر لینے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے 20% آپ کسی کے میں کریکٹر پکڑ کے دو، کسی پاکستانی میں، یہ ہمارے پاکستان کے بینیفٹ میں اور ہم عام آدمی کے بینیفٹ میں ہے، کیونکہ پیسہ آئے گا تو عام آدمی کا ظاہر سی پیسہ جو لوٹا ہے وہ واپس آئے گا، وہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ واپس آ جائے گا۔ خیر، وہ پھر جو ہے انہوں نے پھر وہ شاہد عزیز صاحب تھے ایک دور میں، جنرل شاہد، وہ تمام نیب کے افسران 4 سال رہے ہیں، ان کی مدت ہوتی ہے، وہ 4 سال رہتے ہیں، لیکن وہ پھر شاہد عزیز صاحب واحد تھے وہ جو اس کے چیئرمین تھے، تو وہ جو ہے وہ صرف 18 مہینے رہے،
تو ابھی 2 سال 3 سال تک نہیں وہ لوگ کچھ بولتے، 2007 تک ہو رہے تھے. تو پھر 2009 میں انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اگر آپ ناظرین سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ ڈالیں، ان کا آ جائے گا جنرل شاہد عزیز صاحب کا. انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا، کیونککہ وہ کہہ دیتے تھے ہمیں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے مشرف کی کابینہ تنگ کر رہی ہے. تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں 200 پاکستانیوں کا براڈ شیٹ نے ان کو ڈیٹا دیا تھا کہ بھی ان لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے پولیٹیشین یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیوروکریسی تمام ہی تھے. اب وہ جو پاورفل لوگ تھے، فار ایگزامپل مشرف صاحب کے وزیر داخلہ تھے یہ ابھی کاوے مساوی جو ہے، اس نے نام بھی لیا ہے، جو براڈ شیٹ کا مالک ہے، اس نے بتایا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا 200 کیا نام ہے 200 جو پاکستانی کو ڈیٹا تھا، اس میں جو ان کا ایک وزیر داخلہ تھا شیرپاؤ صاحب، یار میں نام بھی لے دیتا ہوں، شیرپاؤ صاحب وزیر داخلہ تھے. تو وزیر داخلہ جو تھے انہوں نے جب انہوں نے کمپنی نے ان کو دیا پاکستانی نیب کو وہ چیزیں پہنچاتے تھے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بھی ان کے اپنے تھے، سب کچھ ان کا اپنا تھا. تو جو بھی ڈیٹا جو بھی انفارمیشن وہ پاکستان کی نیب کو دیتے تھے، تو اگلے چند دنوں میں اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکل جاتا. تو پھر براڈ شیٹ نے پوچھا نیب سے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، آتے ہیں، پیسہ نکل جاتا ہے. تو نیب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ہمیں یہ بندے کی ضرورت نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کرتے 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 ایک وقت آیا کہ معاہدہ 2012 یا 14 میں یہ کینسل ہو گیا یہ معاہدہ. لوگوں نے نہیں وہ اس کو لیا. تو پھر اس کے بعد اب وہ براڈ شیٹ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیا نیوز میں چل رہا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے. اب جو میں آپ کو بتاؤں جو مین چیز ہے، اب ہوا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جو ہے ناظرین ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ کعبے مساوی سے ساری چیزیں لیں گے. کہا جا رہا ہے کہ بہت اسٹرانگ بیان دیا ہے، بہت اسٹرانگ. ہاں یہ نو ڈاؤٹ پی ایم صاحب کا. اور ایک جب لیڈر بیان دیتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہاں بالکل، یہ آپ کی بات صحیح. پی ایم جو ہے نا پی ایم نے بیان دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا بیان ہے. اگر پی ایم کوئی سا بھی ایک بیان دیتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے تو، اور اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے رابطہ کریں گے. دیکھ لیجیے کوئی پاکستانی گورنمنٹ ان سے رابطہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کیا ہے کس طرح. میں تو کہتا ہوں اگر کر لے گی اور چیزیں مل جائیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا جو ہے وہ بتا دی ہے ایک چیز، لمٹ میں بتا دی ہے کہ یہ چیزیں یہ کام کرتا ہے. اب دیکھیں براڈ شیٹ پہ ایون یہ کہ اب یہ جو کیا نام ہے اس کا اپوزیشن ہو رہی ہے. اپوزیشن کیا ہو رہی ہے؟ اپوزیشن یہی ہو رہی ہے کہ جی جیسے نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بولا ہم کیس جیت گئے. کس چیز کا کیس جیت گئے یار؟ بات یہ ہے کہ معاہدہ انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی سے جب معاہدہ نہیں ہوا، معاہدہ ہو چکا تھا، جب چیزیں پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے کیس کر دیا عدالت میں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں کیا ہوتا ہے عدالتوں میں، انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو جرمانہ کر دیا. بھائی یہ جرمانہ ابھی کا تھوڑی ہے، 2020 کا یہ جرمانہ تھوڑی ہے. یہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے پے کیا ہے جو کیس پچھلے 6-10 سال سے چل رہا تھا. جو ہماری سیاستدانوں نے دیکھے، قائم مصابی نے بہت سے سیاستدانوں کا نام لیے، میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت سے کے نام لیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کبھی کسی وقت مجھے کہیں گے تو ضد کرتے ہیں جیسے آپ کبھی کبھار شاید، تو میں لے بھی دیتا ہوں نام. نہیں ہم ضرور آپ سے نام پوچھیں گے، آپ بے فکر رہیں. ہم ہر جگہ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. آج جیسے آپ نے ان کو میوزک کلاس میں پکڑ لیا. ہاں انہوں نے مجھے کلاس لے لینی تھی، انہوں نے بولا نہیں پہلے آ جائے. تو سر میرا یہاں ایک اور کویشچن ہے کہ یہ جتنی بھی کرپشن جو ہے یہ براڈ شیٹ جو ہے پکڑ رہی ہے، تمام لوگ جو بھی ہیں، ان تمام لوگوں میں صرف پولیٹیشین ہی انوالو ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی؟ نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ. اس میں پولیٹیشین بھی آ جائیں گے آپ کی، صحیح، اس میں بیوروکریسی بھی آ جائے گی آپ کی، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے گی آپ کی، اور بھی جو لوگ ہیں جو عام بزنس مین ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جو چھوٹا موٹا کاروباری جس نے وہاں کام، جس کی جائیدادیں باہر، وہ سب آ جائیں گے. دیکھیں اصل میں براڈ شیٹ کا کام یہ ہے کہ جو بھی چھپی ہوئی چیزیں نا، جیسے فار ایگزامپل پچھلے دنوں ناظرین پاناما کا ایک چلا تھا، تو اس میں انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو وہاں رکھتے ہیں یا وہ چیزیں وہاں رکھتے ہیں جس کی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہاں آپ لے نہیں سکتے ایزیلی. اچھا ویسے تو آپ سائٹ پہ ڈالیں گے تو ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن جیسے آف شور کمپنی نہیں دے سکتے، لکھ کر دیا وہ. ٹھیک ہے. میاں صاحب کے پلیٹلیٹس پورے تھے، وہ آج تک نئی رپورٹ نکلی، یاد ہے وہ کبھی رپورٹ نکلے گی نہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں وہ پاسورڈ سیکیورٹی لگائی ہے کہ بھائی آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں
آپ کو پتہ ہے مدر آف جمہوریت کہا جاتا ہے انگلینڈ کو، ٹھیک ہے، اور مدر آف جمہوریت میں جو ہے وہ یہ ساری حق ہے، ہر عام آدمی کو حق دیتے ہیں چیزوں کا. خیر وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، الگ چیز ہو جائے گی. تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ تمام لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہلکے 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 سینٹ کا الیکشن نکلنے دیں آپ، ٹھیک ہے، قانون اور تیز ہو جائے گا، چیزیں اور تیز ہو جائیں گی، قانون نئے نئے بن جائیں گے. ابھی تو گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے، وہ جو قانون امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ کر نہیں سکتی ہے. سمجھے میری بات؟ خیر یہ تو میں چھوٹا موٹا یہ مختصراً تھا کہ براڈ شیٹ ہے کیا. تو سر کل ایک شیخ رشید کا بھی بیان آیا ہے اس حوالے سے کہ نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سننے میں یہ آیا کہ نواز شریف نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا. نہیں یہ خیر وہ غلط ہے. یہ شیخ رشید نے نہیں کہا، یہ عام آدمی کہہ رہے ہیں. تو یہی چیز تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں شیخ رشید کا جو بیان ہے، میاں صاحب کا پاسپورٹ 16 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، 16 فیبرری. ہاں 16 فروری 2021 کو ختم ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جس کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے پاکستان آنا ضروری ہے، وہاں وہ انلیگل ہو جائیں گے. خیر اور بہت سے 3-4 طریقے ہیں، وہ اسائلم لے سکتے ہیں، جو یہ سب شاید میرا یہ خیال ہے کہ نہیں لیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کاروبار کر سکتے ہیں، بزنس، اس میں 1.5 سال تک کی ان کو مل جائے گی. اتنا پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، کتنا پیسہ لگا کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے یعنی کہ وہ، لیکن بہرحال میاں صاحب کے لیے مشکل بہت زیادہ ہوگا. ہاں بہت زیادہ. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آپ کے نیوز میں چل رہا ہوگا ناظرین کہ $1 ارب جو ہے سعودی سے ٹرانسفر ہوا ہے. $1 ارب. یہ اندر کی بات ہے، فراز صاحب نے بتائی ہے، جو کہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. ہاں اسی لیے تو ہم ان کو پکڑتے ہیں. یہ $1 ارب جو ہے نا یہ بنتے ہیں 160 پاسپورٹ، جو بہت پیسے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کو یاد ہے پاکستان نے سعودیہ کو $1 ارب واپس کرنا تھا تو ہم نے چائنا سے لے کر یعنی کہ حکومت پاکستانی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، پاکستانی 161 ارب روپے بنتے ہیں. یہ آن لائن کینیڈا انگلینڈ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے وہ ناظرین تحقیقات ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ $1 ارب کس کا ہے، اور شاید لوگ جانتے ہی اتنی بڑی پارٹی شریف فیملی کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ تحقیقات ہم کریں گے، ہاں کچھ سرفراز سے کریں گے. ہاں کچھ میں اصل میں کر رہا ہوں اس چیز پہ، وہ اس پہ بھی وہ کریں گے، ہم بھی لوگ کریں گے. میں وہ ایک ریسرچ کر رہا ہوں تھوڑی سی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسی کمپلیٹ ہوگی. اور 2-3 چیزیں ہیں میرے پاس اور بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے کس طرح ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہتا ہوں تو اندر کی بات وتھ سرفراز صاحب ظاہر ہے ہم نے اندر کی بات تو سرفراز سے ہی لینی ہوتی ہے. تو مزید جو ہے اس ویڈیو کو ہم سم اپ کرتے ہیں. تو ناظرین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور اپنی کمنٹس میں رائے دینا مت بھولیے گا. اور ایک جو بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، اس ٹلی کا بٹن اس کو پریس کرنا مت. ہاں دیسی آدمی نے ٹلی کہتے ہیں. اچھا ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ ہمارے چینل کا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہی، آپ عام آدمی کی وجہ سے ہی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا، اور یہ جو بھی چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا جتنے آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں جتنے ان کو آپ جو ہے وہ فارورڈ کیجیے. اچھا ناظرین ایک چیز میں اور میں کافی دنوں سے ذہن میں تھی، سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں تھوڑا سا. تو شام صاحب بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ پاکستانی شخص، پاکستانی آدمی، مسلمان آدمی، بلکہ میں جو مسلم ہے، مسلمان آدمی، وہ کوئی بھی چینل بنائے، کوئی بھی پیج بنائے، آپ کو نظر ہے آپ کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو ضرور لائک کریں، کوشش کریں اس میں ضرور کامنٹ دیں، کیونکہ ایک عام آدمی ہمارا آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر ایک کو تو نہیں جانتے، لیکن فیس بک کے تھرو، واٹس ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، اس میں اگر آپ کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن دوسرے کو ایک بینیفٹ مل جائے گا. میں تو یہی کرتا ہوں، آپ یقین کریں شان بھی یہی کرتا ہے. ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو ہمیں پتہ ہو کہ یہ مسلمان اور پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے اگر سبسکرائب کرنے سے اس کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پیسوں کی صورت میں ہو، وہ شہرت کی صورت میں ہو، وہ جو ہے وہ محبت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو لائک کرنا چاہیے، سبسکرائب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویڈیوز اس کی سننی چاہیے، بے شک کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو.
تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے وہ یہ کیا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کیا کریں. وہ اس ہمارے چینل کو ویڈیو میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب پر جہاں جہاں شیئر، فیس بک پہ جہاں شیئر کر سکتے ہیں، جہاں لائک کر سکتے ہیں، جو ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں. میں بار بار ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سجیشن دے سکتے ہیں وہ دیں. اور آخری بات، وہ جو شان صاحب نے آج مجھ سے نہیں کہا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ دیکھ رہے. اللہ دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کو دیکھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. تھینک یو ناظرین. اللہ حافظ. سو نائس.